بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام احمد یوسف ہے اور میرا آج کا موضوع ہے فرقہ واریت۔ فرقہ واریت ہے مذہبی بنیاد پہ تقسیم ہونا، سیاسی بنیاد پہ تقسیم ہونا، یا ایک دوسرے کے ساتھ مخصوص افکار میں بحث و مباحثہ کرنا۔ عدم برداشت جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو انتقامی کارروائی اور تنقید یہ ایک ایسے ناصور ہیں جو اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں اور اس میں تفاوت کو پیدا کرتے ہیں۔ فرقہ واریت کے اسباب میں سب سے اہم چیز ہے ہمارا قرآن و حدیث سے ناواقف ہونا۔ قرآن حدیث کے جب ہم مفہوم سے آگاہ نہیں ہوتے، مسائل کو اخذ کرنے کی طاقت صلاحیت نہیں رکھتے، تو ہمارے درمیان سب سے پہلا اختلاف جو پیدا ہوتا ہے وہ مذہبی بنیاد پہ ہے، جس کا نقصان ہماری سوچ، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ وحدت کو ختم کرنے میں نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث سے ناواقفیت ہمیں نہ صرف مذہبی بنیاد پہ تقسیم کر دیتی ہے بلکہ ہمیں مسالک میں، فرقوں میں اور ایک دوسرے کے ساتھ ملکی طور پہ بھی تقسیم کر دیتی ہے۔ قرآن و حدیث ہماری زندگی میں ایک اہم جز رکھتے ہیں جو ہمیں مذہبی بنیاد پہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے صلاحیتوں کے حامل افراد بناتے ہیں جن میں ایک دوسرے کے لیے برداشت، ایک دوسرے کے لیے محبت، ایک دوسرے کے لیے رواداری اور ایسے چھوٹی چھوٹی نیکیاں اور اعمال ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے وحدت کے لیے مثبت انداز میں کام کرتے ہیں۔ اسی طرح مساجد میں، جلسوں میں، اداروں میں ایسے خطبات اور ایسے بیانات جو قوم کو تقسیم کر دے سیاسی بنیاد پہ، مسلکی بنیاد پہ یا پھر قومی بنیاد پہ، ایسے معاملات اور اسباب سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے، حکومتی سطح پہ بھی اور نجی سطح پہ بھی۔ دوسری جو تقسیم وہ ہے ہمارا معاشی طور پہ فوائد حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا یا ایک دوسرے کے خلاف ہماری کارروائی، جس کا مقصد صرف ذاتی مفادات کو حاصل کرنا ہے، اور اس میں ہم اخلاقیات سے کسی حد تک دور ہو جاتے ہیں۔ اخلاقیات سے دوری نے ہمارے اندر عدم برداشت کو پیدا کیا اور ہماری وحدت کو پارا پارا کر دیا، اور اس کے نقصانات نہ صرف ہمیں معاشی طور پہ ہوتے ہیں بلکہ معیشت میں بھی ہم اس کے کافی نقصانات اٹھاتے ہیں اور معاشرتی اس کے نقصانات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ فرقہ واریت کے نقصانات میں سب سے پہلے ہے خون ریزی۔ جب کسی کو اس کا حق نہیں ملے گا اور اس کے ساتھ ناانصافی کی جائے گی اور عدالتیں اس کو انصاف نہیں دیں گی تو عوام قانون کو ہاتھ میں لیں گے، یعنی اپنے طور پہ چیزوں کا فیصلہ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو فرقہ واریت چاہے وہ مذہبی طور پہ ہو، سیاسی طور پہ ہو یا قومی لسانی طور پہ ہو، یہ ہمیشہ ہی ملک کے لیے اور قوم کے لیے نقصان کا سبب بنتی ہے، اور سب سے اہم اس کا جو اثر ہے وہ ہے امت مسلمہ کا یا پاکستانی قوم یا کسی بھی قوم کا آپس میں تقسیم ہو جانا، جس کو ہم کہیں گے وحدت کا پارا پارا ہو جانا، یعنی ہمارے اتحاد کو ختم کرنے کا سبب بنتا ہے، ہمارے درمیان نفرت، غصہ، ہٹ درمی اور انتقامی کارروائیوں کو جنم دیتا ہے۔ سب سے زیادہ انتہا پسندی اور فرقہ واریت میں جو چیز کام کرتی ہے وہ ہے مذہب کے نام پر مذہب کارڈ استعمال کرنا، لوگوں کو تقسیم کر دینا، پھر وہی تقسیم ہمیں سیاسی بنیاد پہ تقسیم کرتی ہے، پھر قومی بنیاد پہ تقسیم کرتی ہے، اور پھر وہ ہماری معیشت کے لیے بھی اور ہمارے معاشرتی زندگی کے لیے بھی نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں، ہم آپس میں فرقہ واریت کو ہوا نہ دیں، ہم ایسے خطبات، بیانات اور ایسی پالیسیوں کا استعمال نہ کریں جو ہمیں قومی بنیاد پہ تقسیم کرے، لسانی بنیاد پہ تقسیم کرے، مذہبی بنیاد پہ تقسیم کرے یا سیاسی بنیاد پہ تقسیم کرے۔ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ علماء کا آپس میں میل جول ہو، یعنی مختلف مسالک کے علماء ایک ساتھ بیٹھیں اور مختلف ایسے مضامین اور ایسے بیانات اور ایسی کتابیں اور ایسا لٹریچر تیار کیا جائے جن کی بنیاد پہ آپس میں اتحاد، اخوت، بھائی چارہ اور ایسی ہی چھوٹے چھوٹے اچھے اعمال ہمارے اندر پیدا ہوں۔ یعنی ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس میں نصاب ایسا قائم کیا جائے جس میں
اشتعال انگیز مواد نہ ہو اور اختلافی مواد موجود نہ ہو، کیونکہ ہمارا علماء کا آپس میں جو اختلاف ہے وہ بہتر اور بہت بہتر کی بنیاد پہ ہے، کفر کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ پھر ہمارا سیاسی اتحاد قائم ہو۔ آج کل جیسے سیاسی اتحاد ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہو جانا۔ سیاسی اتحاد سے مراد یہ ہے کوئی بھی ایسا عمل جو ہمارے ملکی مفاد کے خلاف ہو یا ہمارے اداروں کے خلاف ہو یا ہماری قوم کو تقسیم کرنے والا عمل ہو، اس معاملے میں ہم ایک بن کے رہیں، ہم کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جس کی بنیاد پہ ہمارا ملک نقصان میں چلا جائے اور ہماری معیشت ڈوب جائے۔ پھر ایسا اخلاقی اور اختلافی مواد جس نے ہماری قوم، ہمارے بچوں کے ذہن میں برائی اور خرابی پیدا کر دی، ہمارے اتحاد کو ختم کر دیا، غصہ اور نفرت کے جذبات پیدا کر دیے، ایسے اختلافی مواد سے بھری کتابوں کی ضبطی کی جائے اور ایسے نصاب تعلیم کو ہٹا دیا جائے۔ اب اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد 31 علماء کا ایک بورڈ قائم کیا گیا تھا جس نے 22 نکات پیش کیے تھے۔ ان نکات کی بنیاد پہ پاکستان کا نظام تعلیم بنایا جائے، پاکستان کی معیشت کو اس کے اوپر قائم کیا جائے، اداروں کو اس پہ کام کرنے پہ پابند کیا جائے۔ اس کے اندر 2-3 موٹی موٹی باتیں کر دیتا ہوں، جس میں سب سے بڑی بات ہے کہ ملک کا قانون اس طرح قائم کیا جائے جس میں ہر شہری کو اس کے مذہب اور اس کے حقوق کے مطابق اجازت دی جائے اور اس کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ دوسرا، ایسے بیانات سے پرہیز کیا جائے جو ہمیں مسلکی بنیاد پہ تقسیم کرے، ایسے اشتعال انگیز خطبوں پہ پابندی لگائی جائے، اداروں کا نظام تعلیم ایک جیسا قائم کیا جائے۔ تیسرا، کسی کے ساتھ ناحق زیادتی نہ ہو اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے عدالتیں اور ادارے اور شہری مل کر کام کریں۔ تو امید ہے کہ فرقہ واریت کو بہتر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی۔ آخر میں آپ سے اجازت، السلام علیکم۔